السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحبو، سعودی عربیہ اور دبئی کے درمیان جو لڑائی جاری ہے، اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے اور اس لڑائی کا جو اس کی حدود اور قیود ہیں وہ کہاں تک ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پاکستانی فوجی کا ظلم کرنے سے اپنے لوگوں کے اوپر انکار، سہیل افریدی کمال انسان کیسے ٹھہرا، اڈیالہ جیل کے باہر کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پاکستانی ایئر فورس کے طیارے جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ رینٹ کے اوپر دستیاب ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر جو ہے، اس نے جو ری ایکشن کیا تھا مطالبات پورے نہ ہونے کے اوپر، اس ری ایکشن کا جو ہے وہ ری ایکشن کام کر چکا ہے۔ تو کیا چیزیں آگے ہونے جا رہی ہیں مہاجرین کی سیٹیں اور دیگر حالات اور واقعات کے حوالے سے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے، اور آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ صاحبو، سعودی عربیہ اور دبئی بہت ڈیولپ ہے، سعودیہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ وہ سعودی جو ہیں دبئی کی طرز کے اوپر سعودی عربیہ کو بنانا چاہ رہے ہیں، اور سعودی عرب کے پاس بہت سارا رقبہ ہے۔ اس کے مقابلے میں یو اے ای کو دیکھیں تو اس کے پاس رقبہ کم ہے، لیکن جتنا ہے اس کو بڑے بہترین طریقے سے ڈیولپ کیا گیا، اور ایک ترقی یافتہ ترین جو ممالک ہیں گلف کے، ان میں سے ایک دبئی ہے۔ اب دبئی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے، ایکسٹینشن چاہتا ہے، لیکن لینڈ نہیں ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ جتنا اس پورے ریجن کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ سعودی عرب نے دبئی یو اے ای کی جو شپمنٹ آ رہی تھی اس کے اوپر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچا دیا۔ پھر یمن کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، سوڈان میں کیا کچھ نہیں ہوا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا۔ صومالیہ دیکھ لیجئے، یہ سارے بحر عرب جو ہے نا اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ پھر لیبیا کی حالت دیکھ لیجئے، وہاں پہ دو گروپ ہیں جو بن گئے، ایک باغی گروپ بن گیا، وہ باغی گروپ جو ہے اسے پاکستان جو ہے 4.6 بلین یا ملین ڈالر لے کے ان کی مدد کرے گا، انہیں ایئر فورس کے طیارے دے گا، باقی چیزیں ہوں گی۔ اب ان ساری چیزوں کا تعلق دبئی کے ساتھ کیا ہے؟ دبئی صاحب وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا، پھر ترقی یافتہ بھی ہے۔ اب اسے جب مزید تجارت کے لیے سارے حالات اور واقعات چاہیے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے زمین چاہیے، جو کہ بتایا جا رہا ہے۔ اس زمین کی اصول کے لیے جہاں سعودی عرب اور یمن کے درمیان چیزیں چل رہی ہیں، جہاں سوڈان کے اندر حالات خراب ہیں، بلکہ یمن سے نہیں، عمان سے یاد آیا، عمان جو ہے اس سے ہم نے گوادر خریدا ہوا ہے۔ عمان بڑا خوبصورت ملک ہے اور بالکل ہمارا ایک طرح سے پڑوسی بھی ہے، اور جہاں شداد نے اپنی جو ہے وہ جنت بنائی تھی۔ بات کہیں اور نکل گئی۔ یہ جو سعودی عرب اور دبئی کے درمیان کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے اس میں دیکھیے $1 بلین فوجی فاؤنڈیشن کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے اس نے، دبئی نے۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب جب یہ انویسٹمنٹ کی ہے تو کیا پاکستان کو کوئی لولی پاپ دیا گیا؟ یہ کہہ دیا گیا کہ یمن اور سعودی عرب کی جو لڑائی ہے اس میں ہم جس مرضی کا ساتھ دیں، ہم آپس میں جو مرضی کریں، سوڈان کے، لیبیا کے، جیسے کیسے حالات ہوں، بلکہ لیبیا کے اندر بھی یو اے ای جو ہے وہی فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ آپ نے کسی سعودی عرب کا، کسی یمن کا، کسی اور کا ساتھ نہیں دینا۔ یو اے ای چاہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی جو ہیں وہ جڑے رہیں، لیکن ان چیزوں کے جو امپیکٹ ہیں فی الوقت تو ہمیں ڈالر چاہیے، آگے چل کے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب دبئی کے اندر بے شمار لوگوں کو اب ویزے بھی نہیں مل رہے، پاکستانیوں کے لیے نوکریاں بند ہیں، سارے حالات جو ہیں وہ پہلے سے تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو شاید پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی ریاست، ادارے جو ہیں وہ دبئی کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے ملک اور قوم کے لیے کوئی فائدہ لے لیں، لیکن ان کی آپس کے اندر جو جنگ ہے، یہ جو سارے حالات اور واقعات بنے ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کو ایسے کردار ادا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہمارے ملینز آف لوگ کام کر رہے ہیں، جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، جنہوں نے اصول روزگار کے لیے مزید جانا ہے، ان کے اوپر کوئی چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز نہ ہوں۔ یہ ایک بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے، یہ جو سارا کچھ اس پورے ریجن کے اندر ہو رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اکیلے سے ایپیسوڈ کر کے آپ کو بیان کروں کہ یہ مدنیات، یہ جو سمندری راستے ہیں وہ چاہیے، دبئی کو ایکسٹینشن چاہیے، اسے ایکسپینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں۔ لیکن
پاکستان کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ سے جہاں کہیں بھی جنگ ہو، چاہے غزہ فوج بھیجنے کا معاملہ کیوں نہ ہو، یہ اہم ہو جایا کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس فوج کافی ہے اور کہیں جنگ کوئی نہیں ہے تو ہم ان کو ریکروٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو دبئی اور سعودیہ کی جو لڑائی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں نے پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ انسان ہے، یہ فسادی ہے اور یہ چیزیں تو آگے بڑھتی رہیں گی۔ بہرحال پاکستان کے ایک فوجی ہیں، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں ایسے نہیں کروں گا، اور جس کیپٹن عمران علی نے انکار کیا صاحبو، اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ کیا دنیا کی تاریخ میں جب سے دنیا قائم ہوئی آپ کے ذہن میں کسی شخص کا نام آتا ہے تو مجھے بتائیے، وہ چاہے سقراط کا نام لے لیں، کسی اور کا لے لیں، لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی اپنا ملک ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اس کی فوج ہو، اس نے حلف لے رکھا ہو ہم نے اپنے عوام کا تحفظ کرنا ہے، اور عوام کا تحفظ کرتے ہوئے اگر آپ انکار کریں کہ میں تحفظ نہیں کروں گا تو پھر کورٹ مارشل ہو، جو مرضی ہو، سزائے موت ہو، یہ تو جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے کہ یہ بات ہوگی، لیکن عوام کے محافظ جو ہیں انہیں جب کہا جائے کہ عوام کو مارو اور اس کے اوپر وہ انکار کریں کہ ہم اپنے عوام کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تو پھر کورٹ مارشل ہو، تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ جو عمران علی ہیں، کیپٹن ہیں، انہوں نے نعرہ لگایا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے 26 نومبر والے دن انکار کیا تھا میں ایسے نہیں کروں گا، اب ان کو 9 مئی کے اندر جو ہے وہ تن دیا گیا، یہ اس میں بھی ملوث ہیں، یہ اس کے اندر بھی شامل تھے۔ ہم نے تحقیقات کی ہیں بھائی، آج تک عمران خان پی ٹی آئی چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر کمیشن بناؤ۔ کے پی کے حکومت نے وہ ریڈیو پاکستان، وہ جو شہید سرور صاحب تھے وہ، اور جو جہازوں کو جلایا گیا اس کے اوپر تو کمیشن بنا دی ہے، لیکن فوجی ہوں، کوئی بھی شخص ہو، کسی کو غدار ڈکلیئر کرنا ہو تو 9 مئی، کسی کو سزا دینی ہو تو 9 مئی، جبکہ یہ 9 مئی ایک ایسا جال تھا، ایک ایسی سازش تھی جس کو رچایا گیا تھا معذرت کے ساتھ، اور ملک کے اندر کوئی آئین توڑ دے، کوئی 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کروا لے، کسی کو غیر شرعی غیر اسلامی استثناء مل جائے، اس کا کورٹ مارشل کرے نا، تو کیپٹن عمران علی کا جرم یہ ہے کہ وہ اس کا کورٹ مارشل اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے ہی لوگوں کو مارنے سے صاف انکار کیا۔ تو لہٰذا کیپٹن عمران علی کے لیے بھی آواز اٹھائیے، ان فوجی بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھائیے جو غلط کام نہیں کرنا چاہ رہے لیکن کروایا جا رہا ہے، ان پولیس افسران کے لیے بھی آواز اٹھائیے جو نہیں غلط کام کرنا چاہ رہے، جو واٹر کینن کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے، جو چھپ جاتے ہیں، جو علیمہ باجی سے معافیاں مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہم کسی صورت ایسا نہیں کرنا چاہ رہے، یہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اوپر سے آرڈر ہے، اسے ماننا پڑتا ہے، ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے، ہمیں یہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، تو لہٰذا ہم معافی چاہتے ہیں علیمہ خان۔ پھر دیکھیں جو لوگ گولی سے نہیں ڈرے، کیا وہ پانی سے ڈریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے گولیاں کھا لیں، بار بار آئے، اب بھی آ رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے۔ جو لوگ گولی سے نہیں ڈرے وہ پانی سے کیسے ڈریں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اڈیالہ کے باہر عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ لے کر بیٹھی بہنوں پر پولیس نے واٹر کینن سے پانی پھینکا تو کچھ ورکرز پانی کے سامنے ڈھال بن گئے، پھر پولیس نے تشدد کر کے گرفتار کر لیا، اور یہ سارا عمل جو ہے وہ ہر منگل کو ہوتا ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جو سوتیلی ماں ہے نا، میں اس کو سوتیلی ماں نہیں کہوں گا، اس کی وجہ صاحبو، سوتیلی ماں پھر بھی کبھی کبھار 2-4 تھپڑ مار کے، سوٹیاں مار کے، دودھ نہ بھی دے تو کھانا دے دیتی ہے، وہ اتنا ظلم نہیں کرتی کہ بندہ جان سے جائے۔ لیکن رات کے 1 بجے شدید سردی میں جب درجہ حرارت 6 ڈگری سے بھی کم ہو، بزرگ خواتین ہوں اور نہتے کارکنوں کے اوپر واٹر کینن سے برف جیسا ٹھنڈا پانی، صرف پانی نہیں صاحبو، برف جیسا ٹھنڈا پانی پھینکا جائے تو آپ امیجن کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ ووٹ چوری کیا گیا، فارم 47 تیار کیا گیا، گھروں پر چھاپے مارے گئے، ایم پی او کے تحت گرفتاریاں کی گئیں، من گھڑت ایف آئی آرز کی گئیں، اظہار رائے پر پابندیاں لگائی گئیں، صرف مرضی کی اسمبلی بنائی گئی، مرضی کی عدالتیں بنائی گئی، مرضی کے ججز لگائے گئے، جبری گمشدگیاں ہوئی، سزائیں، یہ سب ہمارے لیے معمول بنا دی گئی ہیں، اور اب یہ سب کچھ بھی نارمل سمجھا جانے لگا ہے۔ گویا ہماری ریاست اب ماں نہیں رہی بلکہ سوتیلی ماں کا روپ دھار چکی ہے۔ فہیم اختر ملک جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ
ظلم کرنے والی ماں نہیں، یہ ریاست سوتیلی ماں جو ہے وہ بن چکی ہے۔ صاحبو یہاں بڑی ایک اہم خبر ہے اور بڑی اچھی خبر ہے، اللہ کرے کہ اس طرح کی مسکراہٹیں چیزیں ہوتی رہیں بٹوین پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ ہمارے اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے وہ اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی ہے اور یہ بڑی اہم پیش رفت ہے اور حالیہ جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا غیر رسمی رابطہ ہوا ہے ڈھاکہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر۔ اور اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو یہ تصویر بولتی ہے، اور ایاز صادق صاحب جب جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ سے مصافحہ کر رہے ہیں تو وہ مسکرا رہے ہیں۔ اور چند مہینے پہلے اگر آپ چلے جائیں، چاہے وہ ورلڈ کپ ہو، چاہے انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ یا ایشیا کپ ہو، فائنل میچ ہو، تو اس میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نہ صرف ہاتھ ملانے سے انکاری تھے بلکہ پاکستان سے ٹرافی بھی وصول نہیں کرنا چاہ رہے تھے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب سے۔ تو اب اگر اسپیکر قومی اسمبلی سے ڈھاکہ میں ایک کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر یہ آپس میں مل رہے ہیں تو ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے۔ یہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ اہم پیش رفت ہے پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے۔ تو یہ خوشگوار چیز لگی کہ دونوں ممالک کے ایک کا اسپیکر اور دوسرے کا وزیر خارجہ جو ہیں وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن اس سے قبل ہم سہیل افریدی بامقابلہ مریم نواز اور سہیل افریدی کمال انسان کیسے ہے۔ صاحبو اگر میں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں، ایز اے صحافی اس کی آنکھ سے دیکھوں، تو میں ایک چیز بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے مخالفین اور ناقدین صحافی جو ہیں ان کو بلا کے کے پی کے میں سہیل افریدی صاحب بات چیت کرتے ہیں، جس طرح لاہور میں گئے منصور علی خان ہوں، جتنے بڑے ناقد ہوں ان کے ساتھ تقریباً 45 منٹ سے زائد کی انہوں نے نشست کی، جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے، اس میں بڑے بڑے ٹف قسم کے صحافی بھی تھے۔ تو سہیل افریدی اتنا کمال انسان ہے، نہ ڈرتا ہے نہ کسی سوال سے گھبراتا ہے، جیسے چاہے جواب دیتا ہے۔ مجھے بتائیے گا جو عمران خان جیل میں ہے اس کو چھوڑ کے اس وقت ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جتنے بھی آزاد لوگ ہیں، ان آزاد لوگوں میں سے میں صرف بات کر رہا ہوں سیاستدانوں کی، اور میں بات کر رہا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کی، اور ان تمام سیاسی پارٹیوں میں سے تمام سیاستدانوں میں سے سہیل افریدی کو چھوڑ کے کسی ایک شخص کا نام بتا دیجئے۔ میں کہتا ہوں سلمان اکرم راجہ بھی ایسے میڈیا کو فیس نہیں کر سکتے جیسے سہیل افریدی جو ہے وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، نہ ڈر ہے، بے باک ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے صاحبوں، میں اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات کرتے ہوئے آپ کو بیان کروں گا۔ اس کی وجہ نیت ارادے صحیح ہونے چاہیے، آپ کرپٹ نہیں ہونے چاہیے، آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے، آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ایک سیاسی کارکن ہیں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے گراس روٹ لیول سے اوپر تک آئے ہیں، آج چیف منسٹر بن چکے ہیں۔ جب آپ اتنے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوں اور اپنے مخالفین اور تمام میڈیا کو جب چاہیں انہیں کھلی چھٹی دیں کہ آپ آئیں میرے ساتھ سوال کریں اور ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس کے لیے صرف دل سے دلیر ہونا ضروری نہیں ہے، دماغ کا جو ہے وہ چلنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی تربیت ہونی چاہیے اور آپ کا کردار جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ ظالم ہوا کرتے ہیں، وہ ایکچولی بوزدل ہوتے ہیں، اور جو شخص حرام نہیں کھاتا، جس کو دنیا کے پیسے کی لالچ نہیں ہوتی، وہی لوگ دلیر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ لوگ سٹرگل کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ اب میں اس کا دوسرا پہلو بتاتا ہوں۔ میں نے شفیع جان کا بھی انٹرویو کیا، ویڈیو لنک کے اوپر، ان کی حکومت کا حصہ ہیں، تو ان سے بھی میری بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں جو دل میں آئے آپ ہم سے سوال کریں، آپ جیسے چاہیں بات کیجیے۔ اور بیشتر کیا ہوتا ہے، میں آج آپ کو ایک راز بیان کر دیتا ہوں، ہم جب بھی سیاستدانوں سے انٹرویو کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ ہمیں بتائیے گا کس چیز کے اوپر بات کریں گے، کا اصولی طور پہ بتا دینا چاہیے لیکن ہم نہیں بتاتے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو بات ہوگی ہے کیا آپ اس میں سے یہ بات کاٹ سکتے ہیں؟ انہیں ڈر اور فکر ہوتی ہے کہ ہم میچ فکس کر کے، گوٹی فکس کر کے اس اینکر کے ساتھ انٹرویو کریں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو سہیل افریدی کو اگر آپ دیکھیں تو انہیں یہ داد دینی پڑے گی کہ یہ شخص نیٹ اینڈ کلین ہے، اور صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے جس طریقے سے یہ چیز کر رہا ہے، یا عمران خان نے کیا یا یہ سہیل افریدی ہیں۔ بصورت دیگر مجھے کسی اور شخص کا نام
نام آپ کے ذہن میں آتا ہے بتا دیجئے، کوئی سابق سیاستدان ہو، کوئی حاضر ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر سہیل افریدی بامقابلہ مریم، اطلاع ہے کہ مریم نواز خیبر پختونخوا کا دورہ کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہزارہ میں ایک جلسہ بھی کریں۔ میرے خیال سے جو سلوک انہوں نے سہیل افریدی کے ساتھ کیا ہے، مریم نواز کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ جو سہیل افریدی کے ساتھ ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ نے اچھی روایت قائم نہیں کی۔ سہیل افریدی جب پنجاب آئے ہیں تو ان کا بڑا کھلے دل سے استقبال کرنا چاہیے تھا۔ جو بدمزگی سہیل افریدی کے ساتھ رکھی گئی اس کی پنجاب میں روایات نہیں ہیں، جاوید چودھری صاحب ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کب جائیں گے، مریم صاحبہ کب جائیں گی KPK میں۔ پنجاب میں کیسا ظلم ہوا اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے وہ پنجاب کی ہیرا فورس۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ آپ ریڑیاں ہٹا دیں، توڑ کیوں رہے ہیں؟ روز زور بازوں کے اوپر جو ہے وہ غریبوں کو کچلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں پنجاب کے اندر ستھرا پنجاب، کھلی سڑکیں، کھلے لیڈر، یہ کرتے ہوئے بھائی آپ ان کے جو کاروبار ہیں، ایک ریڑی بان ہے، اس کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ آپ اس کے اوپر یہ ظلم ستم اور جبر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو طریقے سے کہیں وہ ہٹ جائے گا، لیکن آپ سیدھے آتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں، توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو سامان بھی گرتا ہے وہ بھی آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ ایک پولیس افیسر ٹریفک والا جو تھا وہ پورا گچھا جو تھا وہ کیلوں کا بغیر پوچھے اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے چلا گیا تھا۔ صاحب و مہاجرین کی نشستیں اور نئی کمیٹی اور اس کا مستقبل، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ایکشن کیا اس کے اوپر ریاکشن ہوا، اور وہ ریاکشن پازیٹیو ہوا، اور اب ایک کمیٹی بن چکی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن تک کے لیے لولی پاپ ہے کمیٹی؟ کیا مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم ہوں گی؟ اگر ختم نہیں ہوتی تو کیا ان کو وزارتیں نہیں دی جائیں گی؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو کیا وہ صرف وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیں گے؟ کیا ان کو فنڈز آزاد کشمیر حکومت نہیں دے گی؟ اگر یہ سیٹیں ختم نہیں ہوتی، اگر یہ رہتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، تو جو رہیں گے کیا ان لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی حکومت فنڈز دیا کرے گی؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کمیٹی بنائی گئی، جو مطالبہ کیا گیا تھا اس کے اندر چیزیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے مہاجرین کی نشستوں کے مستقبل کے تعین کے لیے 9 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور یہ انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا کہ اگر آپ نے ایسے نہ کیا، جو وعدے ارادے ہمارے ساتھ کیے گئے تھے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی باصورت دیگر احتجاج کرے گی۔ تو ان کے احتجاج کی دھمکی کی روشنی میں 9 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اس کا باضابطہ طور کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں وفاقی حکومت کی نمائندگی وزارت قانون اور انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری قانونی مشیر اور کنسلٹنٹ جو ہیں وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ جو کمیٹی بنائی گئی، چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے تو اس لیے کمیٹی بنائی گئی، چونکہ اس کو سیدھا ایسے ہی ختم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سیٹیں کم ہو گئیں، ختم ہوگی، فلاں چیزیں ہوئیں، چونکہ اس کی قانونی آئینی حیثیت ہے تو اسے طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے وزیر قانون میاں عبدالوحید، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور قانون دان سردار طاہر انور ایڈوکیٹ اور پیپلز پارٹی لائر ونگ کے جنرل سیکرٹری راجہ اعجاز احمد ایڈوکیٹ کو کمیٹی کا رکن نامزد کیا ہے۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ، سردار ارباب ایڈوکیٹ اور سعد انصاری ایڈوکیٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ راجہ امجد علی خان فی الحال کسی سیاسی وابستگی کے حامل نہیں ہیں، جبکہ دیگر 2 اراکین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مختلف دھڑوں سے وابستہ ہیں۔ 9 رکنی کمیٹی میں 3 کا تعلق ایکشن کمیٹی اور 3 اراکین کا تعلق ضلع پنچ سے ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کو اگر دیکھیں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یقیناً جو اپنی چیزیں ہیں ان کو کروا لے گی۔ آخری نقطہ ہے کہ پاکستان کو بھی پرائیویٹائز کر دیں، یہ نیا مطالبہ ہے۔ پاکستان کو بھی پرائیویٹائز کر دیں کیونکہ وہ بھی آپ سے نہیں چل رہا، پورا پاکستان کسی کو کرائے پر دے دیں، آپ آرام سے بیٹھیں اور پھر اس کا کریڈٹ لیں۔ بہت بہت مبارک ہو، ہم نے پاکستان کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، کیونکہ معاشی بحران جو تھا وہ جاری ہے، وہ ساری ہے۔ یہ حافظ حامد اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ چیز بیان کر رہے ہیں۔ صاحب اس میں ایک نقطہ رہ گیا ہے، اس کے اوپر اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے، جو یہ تھا کہ پاکستان کا جو ایئر فورس کے طیارے ہیں وہ رینٹ کے اوپر دستیاب ہیں۔